صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دنیا میں جہاں پر بھی سن رہے ہوں، سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے بہت بیمار ہوئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ یہ بیمار ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مکہ میں بیمار ہوئے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ملنے کے لیے آئے سعد ابن ابی وقاص سے. پھر طبیعت آپ کی خراب ہے، یہ وہ. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ حضرت بہت بیمار ہوں اور موت کی آہٹ سن رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں تجھے اس بیماری میں موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ تو تجھ سے بہت کام لے گا ابھی. یہی سعد ابن ابی وقاص ہے جو ایران کے فاتح بنے ہیں دور فاروقی میں. نہیں اللہ تیری عمر میں بہت برکت دے گا. تو سعد ابن ابی وقاص کے بعد مال بہت تھا اور ایک بیوی اور ایک لڑکی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو مال بہت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا خاصا مال صدقہ کر لوں. ایئر کنڈیشن چالو کر دینا کہ میں تھوڑا سا صدقہ کروں کچھ. آپ نے فرمایا نہیں. یہ کہ آدھے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں. صدقہ کرنا بھی ٹھیک، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو، مجھے صدقہ کرنے کا شوق ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. آج کل ہم ہمارے بیویوں کے منہ میں لقمہ دیتے ہی نہیں، تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو محبت کی چیزیں نبی نے بتائی ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا
تو اس پر تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تو بیچارہ ہمارا ساتھی تھا, سیدھا سادہ بھولا بھالا, ایک ہفتے تک جو ہے مسجد میں آیا ہی نہیں. ارے بھائی تو روزانہ ملتا تھا, 3 دن جماعت میں بھی چلتا تھا, مسجد جماعت میں بیٹھتا تھا, کہاں غائب ہو گیا؟ مولانا بیوی کے منہ میں لقمے دے رہا تھا. تو میں نے کہا تیری بیوی زندہ بھی ہے, مر گئی؟ یعنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا جو ہے یہ کبھی کبھار ہے. محبت کے راستے بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت محبت کے راستے بتائے, محروم نہیں کیا. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے, نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے, بے انتہا, کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت. ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو میں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ہم نے پڑھا اور دنیا بھر میں جس نے بھی پڑھ لیا, میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں دنیا میں, ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں داخل کر دی. یہ میں بالکل نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں, ورنہ محدثین نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نے کیا دے گا. بعض محدثین نے کہا کہ حضور نے انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا, حضور نے خالی مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد, مومن عورتیں, انسان, اور جتنے جنات مومن مرد اور عورتیں, ان سب کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور بعض نے کہا کہ جب آدمی پڑھے گا جیسے ابھی ہم نے پڑھا, تو اس وقت جنات جتنے ہوں گے مسلمان اور مسلمان مرد جتنے ہوں گے انسان, ان سب کے برابر. میں نے سارے قول چھوڑ دیے, ایک دم آخری والا قول لے لیا, جناتوں کو بھی چھوڑ دیا کہ چلو چھوڑ دو, حالانکہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسانوں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی جناتوں نے کی ہے. انسان تو لڑنے پر آتے رہے بھئی, آپ دیکھو انسان جو ہے بدر میں آئے, احد میں آئے, اور تبوک میں گئے, فتح مکہ میں تھوڑا لڑائی کا ماحول بنایا, یہ ماحول بنایا. جناتوں نے کبھی بھی حضور کو ستایا نہیں. ایک کا دکھا قصہ ہوا ہوگا لیکن زیادہ تر مقابلے پر نہیں آئے کہ جیسے جتھا بنا کر مقابلے پر آتے, یہ نہیں. ساتھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے, طائف کا قصہ معروف ہے, تو راستے میں حضور نے قیام کیا. زید ابن حارثہ ساتھ تھے, بس حضور اور زید ابن حارثہ, کوئی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید ابن حارثہ نے تنہائی میں کہا, خدمت کرتے کرتے, حضرت ہم تو پکڑے گئے. آپ نے فرمایا ابھی کیوں؟ یہ فرمایا کہ طائف سے نکالے گئے, اب طائف والوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں واپس مت آنے دینا, بارڈر لگا دی, ہمارے ملک سے آپ نکل گئے, اب نہیں آ سکتے. مکہ والوں نے کہہ دیا ہمارے مکہ سے تم نکل گئے, اب مکہ میں نہیں آ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ طائف والوں نے وہاں منع کر دیا, مکہ والوں نے یہاں منع کر دیا. تو حضرت اب زید ابن حارثہ نے کہا کہ حضرت نہ طائف جا سکتے ہیں نہ مکہ جا سکتے ہیں, بیچ بیچ میں ہم رہیں گے, یہاں کھانا کا معاملہ, رہنے کا معاملہ, اور بچے ہمارے مکہ مکرمہ میں ہیں, تو کیا کریں, ہم تو پکڑے گئے. آپ نے فرمایا لا تخف ولا تحزن, ٹینشن مت لے, اللہ ہماری مدد کرے گا. تو یہ بیچ میں جناتوں نے مدد کی, انسان تو کوئی آتا نہیں تھا. پہاڑوں کے اندر جن آتے تھے, کبھی پھل لے کر آ رہے ہیں, کبھی یہ لے کر آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر جناتوں کی تعریف کی. سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناتوں کو سنائی. جب جناتوں کو سنائی تو جنات بھرے ہوئے تھے. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری مجلس میں بھی جنات بھرے ہوئے ہیں.
تو وہ بھی خوش ہو جاویں کہ ان کی بھی فضیلت ہے. کیا کہا انہوں نے؟ سب جن بھرے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات میں 6 بیانات کیے. کتنے بیانات بھائی؟ 6. 3 مکہ میں، 3 مدینہ میں. اب وہ 6 بیانوں کی تفصیل تو سنا نہیں سکتے، اتنا لمبا چوڑا وقت ہوتا نہیں ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کبھی کبھی کسی صحابی کو ساتھ لے جاتے تھے، کسی بھی صحابی کو. کبھی عبداللہ بن مسعود کو لے لیا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان لوگوں کو نہیں لیتے تھے. جب دوسرے جو خادم صفت لوگ ہوتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے. عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں بہت فاقہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، بھئی جو بھی اصحاب صفہ والے ہیں چلے میرے گھر پر دعوت ہے. تو جتنے بھی صفہ والے تھے سارے کے سارے گئے. میں نہیں گیا، اس لیے کہ میں اہل صفہ میں سے تھا نہیں، تھا فقیر، پیسے نہیں تھے میرے پاس. لیکن میں گیا نہیں کیونکہ حضور نے کہا جو اہل صفہ ہیں وہ آویں. تو میں اہل صفہ میں نہیں تھا تو میں گیا نہیں. سب نے کھا لیا. جب سب نے کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تشریف لائے، مسجد نبوی میں تھوڑا سا چکر لگا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود کو دیکھا، ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے، سب لوگوں نے کھانا کھا لیا میرے گھر پر، تم نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں اہل صفہ میں تو ہوں نہیں، آپ نے اہل صفہ کا اعلان کیا تھا تو میں تو شرم کے مارے بھوکا بیٹھا رہا. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بھی اب تو کھانا ختم ہو گیا، لیکن کہیں سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو میں تم کو بلا لوں گا. یہ حضور نے فرمایا. اب تو کھانا ختم ہو گیا گھر میں، لیکن کہیں سے کوئی ہدیہ آ گیا، کوئی بکری کا گوشت آ گیا، کوئی آ گیا تو میں تمہارے لیے رکھوں گا اور تمہیں بلاؤں گا. ابھی حضور گھر پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آ گئی. حضور بلا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تو کپڑے وپڑے ٹھیک کیے، سب چپ ٹھیک ٹھاک کر کے بھی حضور بلا رہے ہیں، مطلب کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. بھائی یہی بات ہوئی تھی نبی مسجد نبوی میں، وہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. تو میں جو ہے اب کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے میں وہاں گیا اور اس نیت سے گیا کہ انشاءاللہ کھانا جب ہوگا تو بہت کھاؤں گا، 2-3 دن تک چلے. اب سمجھ گیا کہ میں بہت کھاؤں گا. اب وہاں میں جو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے باہر اپنے کپڑے بدل کر اور خوشبو لگا کر اور کسی جگہ سفر پر جیسے جانا ہو وہ تیاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے. میں گھبرایا، میں نے کہا یار معاملہ کھانے کا نہیں ہے، کھانے کا ہوتا تو حضور اندر ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں جا رہے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے مجھے ساتھ لے چلیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ چلو ہمارے ساتھ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو میرے دل میں یہ ہوا کہ کھانا تو ہے نہیں، اب جہاں جانا ہے وہاں پتہ نہیں کھانا ہے یا نہیں، یہ کچھ پتہ نہیں. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا وقت تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت نہیں، یہ فرمایا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میری بھوک بھی ختم ہو گئی. آپ سمجھ گئے؟ وہ جو بھوک کا ٹینشن تھا وہ ختم. یہ جناتوں میں بیان، ہاں جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. اب میں حضور کا ہاتھ چھڑوا رہا ہوں کہ پیچھے تھوڑا، ایسا آدمی تھوڑا سا کرتا ہے نا. ہمارے چھوٹے پوتے ہیں، نواسے ہیں، ہم ان کو بٹھاتے ہیں بیٹھو یہاں بیٹھو، 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. تو میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نانا پیشاب لگی سے، کہ نانا اپنے پیاس لگی سے. میں نے کہا پیشاب لگے پیاس لگے یہیں بیٹھے رہو تم. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسی ترتیب سوچی کہ مجھے وہاں جانا نہ پڑے. جنت میں بیان تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے تو مجھے شرم لگی. میں حضور کے ساتھ جاتا گیا تو حضور نے چلتے چلتے ایک چٹکلا اور چھوڑ دیا رستے میں. ابھی جنت کے مجمع میں پہنچے نہیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عبداللہ دیکھو جب میں بیان شروع کروں گا
تو تمہیں عجیب و غریب قسم کی صورتیں دکھائی دے گی. کوئی لمبا، کوئی ٹیڑھا، کوئی کالا، کسی کے دانت نکلے ہوئے، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا سب ایسے دیکھیں گے تو تم گھبرانا مت. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میرا ٹینشن اور بڑھا. پہلے تو فکر تھا کھانے کا، وہ ختم ہوا، پھر حضور لے جا رہے جناتوں میں، وہ ٹینشن بڑھا. پھر حضور نے کہا ایسے چہرے ہوں گے، یہ ہوگا، آگ دکھائی دے گی. تو کہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تو فکر میں آ گیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں کیا کروں؟ دیکھو تو گھبرا مت، میں ایک گول دائرہ کر کے تجھے دوں گا، اس دائرے میں رہنا، اس دائرے سے نکلنا مت. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں دائرہ بائرہ کچھ جانتا نہیں ہوں، میں آپ بیان کرنا، میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا، جہاں آپ وہاں میں، جہاں آپ وہاں میں، جنات اگر آپ کو لے جائیں گے آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے جو بیان شروع کیا تو میں نے جنات دیکھے، اب میں نے تو آنکھیں ہی بند کر دی اور حضور کا پاؤں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. سورہ رحمان نازل ہوئی تھی. جنات اب بھی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے، اب بھی جنات کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو سنائی. پوری سورہ رحمان سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لئے میں سنائی، آواز میں، اچھی آواز میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے، ارے اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے. 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے سورہ رحمان میں. کتنی مرتبہ بھائی؟ کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ رحمان کم سے کم 31 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن پہلی شادی، دوسری شادی نہیں ہوگی. یہ کنواروں کے لیے ہے، بڈھوں کے لیے نہیں. 31 فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ 31 مرتبہ آیا ہے سورہ رحمان میں، جہاں حضور کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سارے جنات ساتھ میں جواب دیتے. ایک جنت نہیں، سب ساتھ میں آواز گونجتی اور پورے مدینہ منورہ میں وہ آواز جاتی کہ جنات جواب دے رہے ہیں. سارے کے سارا جو ہے حضور نے پوری سورہ رحمان سنائی اور بہت خوشی پھر جناتوں نے مسئلے پوچھے. انشاءاللہ دوسری مرتبہ آ کر سناؤں گا آپ کو. جناتوں نے کچھ مسئلے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سفر کے اندر کہ حضرت یہ ہوتا ہے ہم کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے. اس لیے کہ احکامات تو انسان اور جنات دونوں پر ہے نا. جب مدینہ منورہ حضور مسجد نبوی میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. تو سارے صحابہ جو ہے سر جھکا کر سنتے رہیں اور حضور زور سے پڑھتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک صحابی بھی ہونٹ نہیں ہلاتا، سنتے رہے. جب پوری سورہ رحمان سنا چکے تو آپ نے کہا ارے اللہ کے بندو تم سے تو جنات اچھے ہیں. ہر مرتبہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیری کون سی نعمتوں کو ناشکری کریں گے، اور تم ہو ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہو، جواب نہیں دے رہے. جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو آخر کے اندر کم سے کم اتنا پڑھ لو کہ اللہ کون سی تیری نعمتوں کی ناشکری کریں گے. کبھی نہیں ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. طائف سے واپسی ایک جنات تھا، یہ جنات بھی سن لیں، ایک تھا کہ جو بہت پریشان کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت مکہ کے وادیوں میں، یہ مکہ کے پہاڑوں پر ایک جنات رہتا ہے جو آپ کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کعبے کو گرا دے، وہ چاہتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ پریشان کرے مسلمانوں کو. حضور نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا.
جو جناتوں کی ٹولی تھی ان سے کہا کہ تم جو اس کو قتل کر دو تاکہ فتنہ پھنسا. ایک جنات کو قتل کروایا ہے. باقی 6 بیانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جناتوں میں, اور جناتوں کی تعریفیں کی. احکامات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت الجن والانس, کہتے تھے جنات کا تذکرہ پہلے ہے, انسان کا تذکرہ بعد میں. دنیا میں اللہ نے پہلے جناتوں کو بھیجا ہے, انسانوں کو بعد میں بھیجا ہے, اس لیے جن کا تذکرہ پہلے لائے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ عبادت کے اندر کی, اور احکامات سارے کے سارے وہی رہیں گے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کا قصہ ہے. اب تو راز رہا نہیں, اب تو ابا کا انتقال ہو گیا, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شاید میں نے کسی جگہ بیان بھی نہیں کیا. خوب سردی تھی نظام الدین میں, خوب سردی. 1975 کا یہ قصہ ہے, 1975. خوب سردی, کڑاکے کی جنوری کی, اور رات کو کسی آدمی نے آ کر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو والد صاحب تو سوئے ہوئے تھے, ہم بچے تھے. تو والدہ جو ہے وہ گئی, کہا کون ہو, رات کو اتنے بجے آئے ہو, کون ہو؟ تو اس نے میواتی تھا, وہ میواتی, یہ کہا میں ہوں, میں ہوں. تو میں کیوں آئے ہو؟ یوں کہ حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بلا رہے ہیں, حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بلا رہے ہیں. تو والدہ میری کہنے لگی, اللہ غریق رحمت کرے, کہنے لگی کہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو, کوئی قاتل نہ ہو, آج کل تو سب ایسا چلتا ہے نا. تو ہمارے ابا کو جگایا, اور ابا کو جگا کر کہا کہ دیکھو وہ میو آیا ہے. وہ میواتی بھی معروف تھا, جانا پہچانا. وہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں. ابا نے کہا حضرت مجھے بلا رہے ہیں, کتنے بجے ہیں؟ یہ کہا رات کے 3 بجے. اوہ حضرت اس وقت میں کیوں بلایا مجھے, یہ تو پتہ نہیں. ابا نے کہا اللہ میری تھیلی رہتی تھی ابا کے ساتھ, جیسے میرے ساتھ یہ تھیلی رہتی ہے نا, ہر وقت ان کے ساتھ تھیلی رہتی تھی. بھائی لاؤ تھیلی لاؤ. تو آپ اکیلے جاؤ گے, یونس کو جگاؤں؟ نہ سونے دو یونس کو. تو جب نکلنے لگے میرے والد, تو میری ماں نے کہا امبھاڑین جاجو, گجراتی میں امبھاڑین جاجو, کوئی دشمن نہ ہے. بڑے کہتا ہے کہ حضرت جی بولا وہ سنتون ماری نوکھے وار جی. یہ میری والدہ نے کہا کہ امبھاڑین جاجو, کہ یہ کیسے حضرت جی بولا وسن تمہیں خوشی خوشی حضرت جی پڑھ جو آٹھ ٹائم حضرت جی نے بولا وہاں سے آتا اور کروانا ٹائم سے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت جی کی بہت محبت ہوتی تھی, بہت قدر کرتے تھے حضرت جی کی. حضرت جی نے ہاں کہہ دیا تو ہاں, حضرت نے نہ کہہ دیا تو نہ, یہ ان کی زندگی تھی. تو میری والدہ نے چلتے چلتے جو کہا تمہیں جو سو تو امبھاڑین جاجو, پلو میواتی سے. آج کل تو وہ آپس میں انتشار بھی رہتا ہے نا, پلو سے ان تو چٹلی شکایت سے بھائی جھے سے یہ سے جاؤ تو پڑشے مارے. حضرت جی بولا, حضرت جی بلا رہے ہیں مجھے. خیر باہر نکلے, وہ میواتی شریف تھا, اس نے جو ہے ابا کی تھیلی لے لی اور یہ فرمایا اجی حضرت جی آپ کو بلا رہے اور بہت اہم مشورہ کرنا ہے. اور حضرت جی نے یہ کہا کہ باہر کے دروازے سے نہ لائیو, اندر عورتوں کے دروازے سے لائیو. 2 دروازے تھے حضرت جی تک پہنچنے کے لیے, ایک تو باہر کا عام گیٹ وہاں سے کر کے آ جاؤ, اور ایک اندر کا پرائیویٹ گیٹ, یعنی گھر والے بھی ہوتے تھے. بولے سب گھر والوں کو پردہ کروا دیا ہے. اور حضرت جی نے کہا ہے مولوی عمر کو, ہمارے ابا کو مولوی عمر کہتے تھے, مولوی عمر کو یہاں سے لاؤ. خیر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو والد صاحب خود کہتے تھے میں گیا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھچا کھچ جنات بھرے ہوئے, کھچا کھچ. کسی کے دانت لمبے, کسی کے ہاتھ لمبے, کسی کے چوٹی, کسی کا. اور میں تو بھی دیکھ کر میں سمجھا گیا, میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے. میں تو حضرت جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا. جب عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے میں تو حضرت آپ کا پاؤں پکڑ لوں گا, جو ہونا ہو وہ ہو. تو ابا کہتے تھے میں نے بھی, مجھے بھی قصہ یاد تھا ان کو, ابا کہتے تھے میں نے بھی دل میں سوچا کہ بھائی حضرت جی کا اگالدان پکڑ لو.
یہ حضرت جی کی چھوٹی سی تھیلی ہوتی تھی، وہ پکڑ لو۔ جا کر بیٹھا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی مولا عمر، آواز بھاری ہوتی تھی، بھائی مولا عمر یہ جنات آئے ہیں افغانستان اور پہاڑیوں سے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، اس لیے کچھ اللہ رسول کے بات انہیں سنا دو۔ یہ حضرت جی نے کہا یہ جنات آئے ہیں افغانستان کے وادیوں سے آئے ہیں، پہاڑوں سے آئے ہیں، اس لیے اللہ رسول کی کچھ بات انہیں سنا دو۔ حضرت جی بیٹھ گئے، ابا کے لیے کرسی لائی گئی، وہ میواتی بھی خدام تھے، کرسی رکھی گئی، ابا نے جو ہے خطبہ پڑھا اور اللہ کے احکامات بیان کیے، نماز پڑھنا، نکلنا، کرنا، چلا دینا، جو ہماری ترتیب ہے کام کرنے کی۔ انہوں نے نام بھی لکھوائے۔ پھر جناتوں نے ایک سوال کیا، یہ ابا کہتے تھے کہ حضرت ہم تبلیغ کا کام تو کرتے ہیں لیکن گشت نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے گشت؟ یہ کہا گشت کرنے جاتے ہیں تو کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے، کوئی رشیا بھاگ جاتا ہے، کوئی چائنا بھاگ جاتا ہے، اب کہاں کہاں ڈھونڈ لو ان لوگوں کو؟ تو حضرت نے کہا جتنا ہو سکے اتنی دعوت دو، نمازی بناؤ، ان کو نمازی بناؤ۔ اب یہ ہو گیا تو پھر حضرت نے دعا کرائی، پھر حضرت نے کہا کہ بھائی بس اب جو ہے آپ لوگ جاؤ، لیکن اب مت آنا یہاں اس طریقے سے، آج تو ہم تھے یہاں، میں بھی تھا، مولوی عمر بھی تھے، تمہارے سامنے بیان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اپنے اپنے علاقے میں کام کرو۔ ایک جنات نے کہا کہ حضرت کچھ کھانا بانا تو کھلاؤ۔ سمجھ گئے میں؟ کھانا بانا تو کھلاؤ۔ حضرت جی نے کہا بھی انہیں کیا کھلاؤں، تمہیں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیلے بہت پسند ہیں، کیلے۔ اتفاق تھا کیرالہ میں ہمارے حاجی عبدالستار ہیں، ابھی بھی زندہ ہے وہ، عبدالستار سیٹھ کیرالہ میں، اور دوسرے کمال سیٹھ، یہ بھی کیرالہ کے۔ کمال سیٹھ کا تو انتقال ہو گیا، اور یہ حاجی عبدالستار زندہ ہے، ہمارے خاص میزبان ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں وہی ہماری خدمت میں، ان کے بچے سارے فیملی رہتی ہے۔ انہوں نے سارے مرکز والوں کے لیے کیرالہ کے چھوٹے چھوٹے کیلے بھیجے تھے، ہدیہ۔ حضرت کو یاد آ گیا، ارے ہاں آج تو جو ہے بہت ٹوکریاں آئی ہیں کیرالہ سے کیلوں کی، ارے بھائی بھیجو ابا، اندر گھر میں کہا بھائی بھیجو کیلے بھیجو، آج کیرالہ سے کیلے آئے ہوئے بھیجو۔ تو ابا کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا، وہ کیلے آئے تو انہوں نے چھلکو سمیت کھائے، چھلکو سمیت۔ اچھا اب جاتے ہوئے مسافہ، سمجھ گئے نا بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت جی نے مسافہ کیا، اب ابا کہتے تھے مجھ سے میں کہا حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے۔ یہ ابا نے خود نے اپنی زبانی مجھے قصہ سنایا، لیکن چونکہ اب تو دعوت اور تبلیغ کے حالات بھی بدل گئے، سب رخ بھی بدل گیا، سب ساتھی بھی جو اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے لگے، ماشاءاللہ، اللہ دعوت کے کام کی حفاظت کرے۔ اب یہ بہت پرانا 1975 کا یہ قصہ۔ اچھا اس قسم کے قصے میرے ساتھ، یہ تو ابا کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ بلیک بن میں تھا، بلیک بن میں تو مجھے خوب یاد ہے، بہت بڑا مجمع تھا اور میں ماؤں کے نان نفقے پر بیان کیا تھا، سارا انگلینڈ جمع تھا اور بہت تھکا ہوا، راتیں جو ہیں بہت چھوٹی، حافظ پٹیل بھی تھے، اللہ غریق رحمت کرے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آج جو ہے نا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں سوؤں گا، بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے بخار بھی ہے، میں اپنے مسجد میں کسی کونے میں سو جاؤں گا۔ اس زمانے واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے۔ میں سویا اور خوب گہری نیند سویا، گہری نیند سویا تو کسی نے آ کر پاؤں دبانے شروع کیے، مجھے تو اچھا لگا پاؤں دبانے، تو میں نے دوسرا پاؤں بھی کر دیا، آپ سمجھ گئے نا، یہ بھی دبا۔ پھر کسی نے جو ہے سر میں تیل ڈالنا شروع کیا، ارے بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اب وہ دونوں باتیں کرنے لگے، آج تو مولانا نے سوا نتھی دیوانا پڑے گجراتی میں، آج مولانا نے سوا نتھی دیوانا پڑے۔ جب یہ بات کہی تو میں نے کروٹ لی تو کوئی نہیں، میں سمجھ گیا ارے میں ساتھیوں کے ساتھ رہتا تو اچھا تھا، یہ تو میں پھنسا، اب کیسے لوگوں کو ڈھونڈوں وہاں کون کون سے کمرے میں سویا ہے۔ جان بچا کر میں جو ہے نکلا اور صرف میری تھیلی لی
اور کچھ بھی نہیں لیا میں نے، اس لیے کہ سب کو اٹھانا کرنا میرے بس میں نہیں، ابھی تو جان بچانی ہے. میں سمجھ گیا جنات ہے. میں گیا یہاں دیکھا یہاں دیکھا، جہاں ساتھی ملے وہاں جا کر اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر سارے ساتھیوں کو جگایا، بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرا سارا سامان تو وہاں ہے، اب تم لوگ آؤ سامان لاؤ، یہاں ٹھنڈی بہت ہے، میں تو ایسے نہیں سو سکتا. مولانا ہم تو نہیں جائیں گے، مولانا ہم تو نہیں جائیں گے. ارے بھائی نہیں جاؤ گے تو میں کیسے سوؤں گا یار. اس زمانے میں تو اتنا استقبال نہیں ہوتا تھا جتنا اس دور کے اندر ہے. خیر اللہ اللہ کر کے وہ لائے، اور لا کر جو ہے پھر ہم نے وہاں رات گزاری. پھر حافظ پٹیل سے کہا کہ حافظ صاحب تمہارو بلیک بند تم نے مبارک، ہم نے عام مسجد میں پروگرام نہیں رکھوانا تمہارے، عام مسجد میں وہی ذمہ دار ہوتے تھے، عام مسجد میں نہیں رکھوانا. حافظ صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا رات کو ہی ہوا. ارے بولے یہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. حافظ صاحب نے کہا تو ایک بات بنیادی یاد رکھنا کہ جناتوں نے انبیاء کو نہیں ستایا، اور انسانوں نے بدر، احد، خندق، فتح مکہ مقابلے پر آئے، لیکن جنات ہمیشہ وہ وادی میں جنات ہی آئے ہیں زیادہ، اور جنات اچانک مسلمان ہوئے ہیں. ساری دنیا کے اندر خبر پہنچی، ساری دنیا میں ایسے ہوائیں پہنچی جب حضور کو نبوت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ کچھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ جنات ڈھونڈتے 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 وہاں پہنچے. حضور نماز پڑھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جناتوں نے آپس میں کہا انصتو انصتو انصتو، خاموش رہو خاموش رہو، کشمش مت کرو. حضور کا پورا قرآن سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں. حضور نے سلام پھیرا تو وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے اور اپنی قوم میں جا کر کہا ایک اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے، اس کے بعد پر لبیک کہو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. آپ کو حضرت کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کا قرآن سن کر پوری جنات کی قوم مسلمان ہو گئی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قَضَوْا وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، یہ جنات کہہ رہے ہیں، قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. اے قوم، ایسی کتاب ہم نے سن کر آئے ہیں جو تورات انجیل کے بعد نازل ہوئی ہے. اور آگے ایک جملہ کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم، وہ اللہ کا داعی ہے، اس کے بعد پر لبیک کہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں برے عذاب سے اللہ بچائے گا. پوری قوم مسلمان ہو گئی. یہ جنات. عباس ابن مرداس السلمی کا جو قصہ ہوا ہے اس میں بھی جناتوں کا ہاتھ تھا. تمیم داری جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی جناتوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے. حضرت عمر کو بھی جو اسلام ملا ہے اس میں بھی جناتوں کا ہاتھ تھا. اسی طریقے پر تمیم یہ عباس ابن مرداس السلمی قبیلہ بنی سلیم ایک بہت زبردست قبیلہ تھا. ہمارے بیانات وہاں ہوتے ہیں قبیلہ بنی سلیم میں. اتنا دور وہ علاقہ ہے کہ آج یہ دور کے اندر بھی وہاں لائٹ نہیں ہے. یہ دور جبکہ ہر قسم کی ترقیات ہیں لیکن وہاں لائٹ نہیں. عرب ہمیں وہاں لے جاتے ہیں 14ویں صدی میں اور کہتے ہیں کہ حضرت وہ قبیلہ بنی سلیم کا قصہ بیان کرو یہاں. تو میں وہاں بیان کرتا ہوں. میں نے کہا جناتوں کی وجہ سے یہ قبیلہ مسلمان ہوا. عباس ابن مرداس السلمی، مرداس یہ پجاری تھا، یہ سادھو تھا مرداس، اور بڑا سادھو تھا. سارے عرب اسے بہت مانتے تھے. سارے عرب دو لوگوں کو بہت مانتے تھے، ایک مرداس کو مانتے تھے اور ایک شعرا کو مانتے تھے. شعرا یہ ستارے کا نام ہے، اس لیے قرآن میں کہا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. تم شعرا کی عبادت کرتے ہو، شعرا کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں. سورہ نجم میں کہا گیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. بھی اللہ ہی تو ہے جس نے شعرا کو پیدا کیا.
اور تم شہرہ کی عبادت کرتے ہو. اور انسانوں کے اندر یہ مرداس کو بہت مانتے تھے. بہت بڑا سادھو تھا, پجاری تھا. جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا, اور عباس کو بلا کر اس نے یہ کہا کہ دیکھ بیٹا, میں تو مر رہا ہوں, میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی حالات آوے تم پر تو یہ بت ہے, بڑا بت, اس کی پوجا پاٹ کرنا, خوشبو لگانا, یہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا. یہ مرداس نے وصیت کی, وصیت کر کے مر گیا. اب مرنے کے بعد عباس ابن مرداس کہتے تھے کہ سب اس کو دفن کیا. مشرکین مکہ ان کے مردوں کو جلاتے نہیں تھے, دفن کرتے تھے. مدینہ منورہ میں بھی, مکہ مکرمہ میں بھی. اسی لیے مسجد نبوی ابھی جو ہے یہ مشرکین مکہ کا قبرستان تھا. مشرکین مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کا قبرستان تھا. جو پرانی مسجد نبوی وہ قبرستان تھا مشرکین کا. حضور نے فرمایا بھی یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ مشرکین کا قبرستان ہے. آپ نے کہا بھی ہمارا تو قبضہ ہو گیا ہے, جو قبریں ہیں اسے پاٹو, اور جو نئی لاشیں ہیں سب کو نکالو, باہر پھینکو, اور اس کو پاٹ کر اسے مسجد میں داخل کرو. مسجد میں داخل کیا اس کو. وہ لوگ یعنی جلاتے نہیں تھے. ہمارے برادران وطن جلاتے ہیں, وہ لوگ جلاتے نہیں تھے, وہ دفن کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی, مشرکین مدینہ بھی, سارے کے سارے. تو یہ مرداس جو تھا یہ مر گیا تو سارے قبیلے کے 400 آدمی تھے, لیکن یہ 400 آدمی پورے حجاز پر بھاری تھے. دادا قسم کے مالدار, مال بھی ہے ان کے پاس, ہتھیار بھی ہے. ہر آدمی ڈرتا تھا. مرداس ختم ہو گئی بات. لیکن مرداس نام مت رکھنا بھائی. ہاں, مرداس نام مت رکھنا. میں کوئی نام لیتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ لوگ خالی نام سنتے ہیں اور دھڑلے سے رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں, یہ نام رکھنے جیسا نہیں ہے. تو اب جو ہے مرداس کا انتقال ہوا. رات کو جو ہے یہ عباس ابن مرداس یہ سوئے ہوئے تھے اور آواز آئی, قل للقبیلۃ من سلیم کلھا, قل للقبیلۃ من سلیم کلھا, ہلک الانیس وعاش اہل المسجد, اودا دماد, یہ دماد بت کا نام تھا جو بڑا بت تھا. اودا دماد وکان یعبد مرۃ قبل الكتاب الى النبی محمد, ان الذی ورث النبوۃ والہدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی. یہ اشعار کوئی پڑھ رہا ہے. یہ عباس گھبرایا, ارے کون آواز کر رہا ہے؟ یہ جنات تھے, یہ سارے کے سارے جنات تھے, اور ایک کے اشعار پڑھ رہے تھے. قل للقبیلۃ من سلیم کلھا, قبیلہ بنی سلیم کو ہمارا پیغام پہنچا دو. ہلک الانیس وعاش اہل المسجد, تمہارا جو غمخوار بت ہے وہ ہلاک ہو گیا. اب تو مسجد وار جماعت کی چلے گی, مسجد والوں کی چلے گی. ہلک الانیس وعاش اہل المسجد, اودا دماد وکان یعبد مرۃ قبل الکتاب الی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دماد کو چھوڑو, دماد اس بت کا نام تھا. دماد کو چھوڑو, اس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پوجا پاٹ کی جاتی تھی. اب ایک اللہ کا نبی آیا ہے محمد, اس کی بات مانو. تو یہ عباس نے کہا کہ اس کا ایڈریس تو دے, محمد کہاں رہتے ہیں. تو وہ جنات انہیں ایڈریس دیا. ان الذی ورث النبوۃ والہدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی, وہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت دی ہے, ہدایت دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اور یہ قریش میں سے ہیں. قریش میں جا کے ڈھونڈو. اور قریش مکہ میں رہتے تھے, ان کے قبیلے قریش کے بڑے بڑے یہ مکہ میں رہتے تھے. عباس بن مرداس کہتے ہیں میں گھبرایا تو باپ کی نصیحت مجھے یاد آئی, کوئی پریشانیاں آوے تو یہ بت کی پوجا پاٹ کرنا, یہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا. میں بھاگا خوشبو لے کر دماد کے پاس گیا اور خوشبو لگائی اور سینے سے لگایا. بھائی دماد بہت ٹینشن میں ہوں, بہت ٹینشن میں ہوں, یہی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بت انہیں دعوت دینے لگا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام اگر ہم کریں گے
تو جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں وہاں کی در و دیوار سے جو ہے اللہ اکبر کے نعرے نکلیں گے، ہم نہیں پہنچ سکتے، اللہ پہنچائے گا۔ اب جو بت کی پوجا پاٹ کی اور مدد مانگی تو بت نے انہیں دعوت دی، یہ جنات جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تم جاؤ قریش میں جاؤ ڈھونڈو محمد کو۔ تو عباس بن مرداس نے اعلان کیا چلو بھائی ہمیں قریش کو ڈھونڈنا ہے، کوئی محمد آدمی آیا ہے دنیا میں، چلو چلو چلے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں دور تھا مکہ، جہاں پر بھی ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو بہت سیکورٹی کے ساتھ، عربی عورتیں بھی ہوتی ہیں ہم بھی ہوتے ہیں، تو بہت سیکورٹی کے ساتھ پہاڑیاں، پھر جو ہے یہ رستے بھی جو ہے اتنے مضبوط نہیں، لیکن رب اللہ جزائے خیر دے بہت خدمت کرتے ہیں، وہاں بریانی کھلاتے ہیں ہم کو، وہاں پر پھل فروٹ یہ لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت رات رکنا ہو تو رات بھی رک جائیں، بہترین نہر ہے یہیں پڑے رہیں گے۔ میں نے کہا نہیں بہنیں سانپ وغیرہ ہے سب، چلو ابھی گھر اپنے، ابھی مکہ چھوڑ دو یا مدینہ چھوڑ دو۔ جہاں سے گزرتے تو پہاڑوں سے یہ آواز آتی، درختوں سے یہ آواز آتی، زمینوں سے یہ آواز آتی، قل للقبیلة من سلیم کلیا حلق الانیس وعاش اہل المسجد اودع دماد وکان یعبد مرتا قبل الكتاب الى النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی۔ یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے، ہر جگہ پر یہ آواز سنتے رہے، مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم نے لوگوں سے پوچھا محمد احمد نامی آدمی کہاں ہے؟ او اس کی بات مت سننا، اس کی بات مت سننا، اس کے بعد سنو گے تو تمہارے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو عباس بن مرداس نے کہا بات سننا نہ سننا بات کی بات ہے، لیکن ہمیں ایڈریس تو اس کا گھر کہاں ہے۔ چنانچہ وہ مکان ہے، عباس بن مرداس السلمی آگے بڑھے اور دروازہ کھٹکھٹائے نہیں، بس دروازہ یوں کھٹکھٹانے والے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کھٹ کھٹ نہیں کیا، بس یہ ارادہ کیا کہ یہ کھٹکھٹائیں، اور ففتح الباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی آپ نے کہا انت عباس بن مرداس السلمی، یہ آپ نے کہا انت عباس بن مرداس السلمی، کیا تو عباس بن مرداس السلمی ہے؟ تو عباس بن مرداس نے کہا کہ ہاں میں عباس بن مرداس السلمی ہوں۔ فرمایا قصۃ صنمک الذی صار فی قبیلہ بنی سلیم انا ابین ام انت تبین، تمہارے بت کا جو قصہ ہوا ہے تمہارے خاندان میں قبیلے میں بیان کروں کہ تم بیان کرتے ہو؟ یہ آپ نے کہا میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ تو عباس بن مرداس السلام نے کہا من الذی اخبرک یا محمد، کہ تم کو کس نے خبر دی؟ یہ کہا اللہ اخبرنی، اللہ نے خبر دی ہے، تمہارا یہ قصہ ہوا یہ قصہ ہوا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جناتوں کی دعوت ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ خالی انسان تبلیغ کا کام کریں گے، یہ نہیں ہے۔ ہاں جنات میں انسانوں میں ایک فرق ہے کہ جنات ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، انسان ہاسپٹل بنائے گا، سمجھ گئے آپ؟ جنات کتابیں نہیں لکھیں گے، یہ نہیں کہتا ورنہ میری پکڑ کریں گے، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ نظام تو بنے گا نا ان کا، لیکن ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، ہوائی جہاز نہیں بنا سکتے، دوائیاں نہ بنا سکتے، لیکن جناتوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو ہارٹ کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، عمریں ان کی لمبی ہوتی ہیں۔ اب تک وہ جنات موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب تک ہے، مسجد نبوی ملتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں ہماری مہندی والی مسجد میں یہ جنات ہے میرا جو بیٹھا ہے، یہ بھی گواہ ہے، یہ جو قصہ سنا رہا ہوں، مہندی والی مسجد کے اندر میں بہت پریشان تھا، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، مفتی حذیفہ یہ خالد وغیرہ سب چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں وہاں قرآن بھی سناتا تھا، بہت پریشان۔ پریشانی میری یہ کہ یار گھر والے کہتے تھے کہ یہ عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہے عید کے،
کچھ کہیں سے سلاؤ، کچھ کرو. میں نے کہا ابھی اب تو کیا 2 دن تو رہ گئے عید کے، اور جو ہے پیسے کی بھی کمی ہے، اور کہاں جائیں گے بھی. چلو ایسے کپڑوں میں عید کر لینا، عید کے بعد انشاءاللہ سلا لیں گے. تو ایک آدمی آئے میرے پاس، مولانا بہت پریشان ہو. بھائی پریشان کیا، بچوں کے کپڑے سلانے ہیں، کپڑا تو ہے، ہدیہ ہدایہ آتے ہیں کپڑے وہ تو ہے، لیکن اب اتنا جلدی کون سی، میں سیوں گا. ابھی تو کیسے سیے گا، میرے اتنے بچے ہیں، فلاں 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 فلاں. مولانا فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ سی کر دوں گا آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے. اب تک آتا ہے، اب تک ہمارے وہاں اب تک ہمارے تعلیم میں آتا ہے. میں ساتھیوں کو بتاتا نہیں ہوں، جب بتاؤں گا تو ٹینشن ہو جائے گا. ایک بیچارہ بیمار ہو گیا تھا، بہت اصرار کر رہا تھا، مولانا خالی ہمارا مسافر کر رہا بھی نہ کھونے. میں نے کہا دیکھ تو 1 مہینے تک بیمار رہے گا. ارے نہیں، وہ مضبوط چھو. تو وہ آیا میرے پاس ظہر کی نماز میں اور کہا مولانا خالی کپڑا مجھے دے دو، کپڑا نہیں ہے تو میں لے آؤں گا کہیں سے. تو لائے گا تو کہاں سے لائے گا؟ یہ کہا مولانا لے آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں میرے پاس. پیسہ ہے تو مسئلہ نہیں ہے، پیسہ ہے میرے پاس. تو میرے گھر میں مقام یعنی قریب میں رہتے تھے. میں نے میری بیوی کو خبر بھیجی، بھائی جو بھی کپڑوں کے ٹکڑے شکڑے ہیں وہ بھیجو، اور بچوں کے ناپ بھیجو. بچے چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے. میں نے لا کے دے دیا. دیکھ بھائی آپ عید ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک سینا، بے فکر رہو. ظہر میں دیا اور مغرب میں سب کے کپڑے سی کے لے آیا، سب کے نام لکھے ہوئے لکھے سب. بھائی تو اس نے کہا میں کوئی اور مخلوق ہوں. ارے یار تو روزانہ میرے بیان میں آگے بیٹھتا ہے. بولی اسی لیے تو کپڑے سیے میں نے. تو بیان میں آگے بیٹھتا تھا وہ، اب بھی آتا ہے تعلیم کے اندر، بس آ کر مسافہ کر کے چلا جاتا ہے. تو ہمارے بمبئی میں ابو عاصم عاصمی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے. تو اس کا بھائی ہے نہیں، اس کا بھائی وہ میرے پاس آیا، اس کے پاس آیا، ہمارے جنات کے پاس. یہ قریب میں رہتے ہیں یہ لوگ وہاں. اس نے کہا مولانا سے کہو جنات سے میری ملاقات کرا دیں. تو میرے تک بات پہنچی. میں نے کہا اس کا کام نہیں ہے، پریشان ہو جائے گا. ارے مولانا میں تو بہت بہادر آدمی ہوں یار، میں تو، آپ ٹینشن مت لو. اچھا میں نے کہا فلاں دن عشاء کی نماز میں مہندی والی مسجد میں آنا. لوگ جب مسافے کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو میرے پاس خالی کھڑا ہو جانا. جب وہ جنات آئے گا تو میں کہوں گا کہ لے بھائی یہ ہمارے ابو عاصم کے بھائی ہیں، یہ مسافہ کر لیں ان سے. اتنا میں کہوں گا تو سمجھ جانا وہ جنات ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ آیا، اس کے ساتھ پولیس والے بھی، بڑے لوگوں جیسے ہوتے سیکورٹی، یہ وہ سب آیا. لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیوں آیا ہے، کیا ہے کیا نہیں. خیر اب میں نے تعلیم کر لی. مہندی والی مسجد میں ہماری حیات صحابہ کی تعلیم ہوتی ہے تھوڑی دیر، 10 منٹ 15 منٹ. تو ہم تعلیم کر کے فارغ ہوئے تو لوگ مسافے کے لیے کھڑے ہوئے. جوانی کا زمانہ تھا تو ہم مسافہ بھی کر لیتے تھے. اب بڑھاپے میں مسافہ کرنا مشکل ہو گیا. کیا مسافہ کرے لوگوں سے؟ مسافہ کرتے کرتے میرے گھٹنے پر مارتے ہیں. میں خود بیمار آدمی گھٹنے کا، اور ایسے زور سے ماریں گے تو میں نے کہا بھائی اس سے اچھا کبھی مسافہ ہی نہ کرو. مسافہ کے یہ میرے قریب کھڑا تھا وہ ابو عاصم عاصمی کا بھائی، پپو ہے، پپو اس کا نام ہے. پپو نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ عشرت کہتی ہے کہ شاید پپو ہے. جو ہے شالیمار والے کا یہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے اس کا یا کوئی بھی ہے. خیر وہ آیا تو جب وہ لائن لگی تو میں نے جو ہے بھائی پپو بھائی یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں ہماری. بس وہ جو مسافہ کیا تو وہ تو ہلنے لگیں گے. تو میں نے ان کے پولیس والوں سے کہا لے جاؤ اسے. 10 دن تک بخار رہا اس کو. اب کبھی کبھی ملنے کے لیے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرے جنات سے مل لے بھائی، کافی ہے. اس سے ملنا ہے نہیں ملنا، نہ مولانا نہ ہو گیا. پوری زندگی کا بخار میں نے قبول کر لیا. اب نہیں. یہ فطری چیز ہے. تو جنات میں تعدی نہیں ملے گی. کوئی ہسپتال نہیں بنائیں گے، کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی دوائیں نہیں بنائیں گے، کوئی روڈ نہیں بنائیں گے. انسانوں کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو ہم نے جو ہے اس کو عزت دی ہے کہ یہ خوب جو ہے ترقی کرتا ہے، ہوائی جہاز بنائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن احکامات دونوں کے ایک. روزہ ہم رکھیں گے، روزہ وہ رکھیں گے. جنات ہمیں کہتے ہیں مولانا
انسانوں کے لیے تو حج کرنا بہت مشکل، ہمارے لیے تو حج کرنا بہت بہت آسان، نہ تشریح کی ضرورت، نہ ٹکٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، اور ہمارے لیے تشریح وغیرہ کتنی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میں نے اس پر یہ سنایا کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساتھ دیا، اور مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے، اور البتہ کسی قافلے میں حضور نے لیا ہو، یہ مجھے روایتیں نہیں ملی۔ یہ جماعت بناتے ہیں نا، بے ہماری جماعت جا رہی ہے بدر کی طرف، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، یہ نہیں۔ اور جناتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی نہیں لیا زیادہ، بھئی چلو مسجد کا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، کچھ نہیں، آپ لوگ کرو، مسلمان کرو، جنات احکامات کو پورا کرو۔ حشر کے میدان میں ان سے بھی پوچھا جائے گا، یا معاشر الجن والانس، یا معاشر الجن والانس، آپ اکثر دیکھو گے جنات کا تذکرہ پہلے آئے گا، انسان کا تذکرہ۔ اچھا، بہت اچھے ہوتے ہیں تو برے نہیں ہوتے، لیکن خراب بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں شرابیں پیتے ہیں، انسانوں کے اندر پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جن بہت پریشان کرتا تھا، تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے مجھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا، یہ بتایا کہ خط تمہارے پاس رکھو، اور کہ سلیمان علیہ السلام کی اس میں تعریف کی، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ خط تو حضور نے جو دیا اس کو، تو جب تک وہ خط ان کے پاس رہا کوئی جن آتا نہیں تھا۔ وہ خط کا میں نے بنا بھی دیا، یہ جو ہے نا ہمارا خط، جو ہماری 26 صورتیں جو چھپی ہیں، اس کے آخر کے اندر وہ خط ہے، جناتوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا۔ تو یہ تو ایک بیان کا میں نے تذکرہ کیا، 6 بیانات کیے ہیں نا، حضور نے کتنے بیانات کیے جناتوں میں بھائی؟ تو 5 بیان رہ گئے، کتنے بیان رہ گئے؟ تو 5 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ لائے گا اس وقت بیان کروں گا، لیکن سننے جیسے ہیں۔